رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے دن جس حوالے سے میں بات کروں گا وہ میرے لیے ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، آئی ایم شور باقی سب کے لیے بھی ہے، لیکن اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی کہ میں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بلکہ ماں سے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک دن ایک صحابی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر ان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر ان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر ان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ یہ بات اس لیے کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک سب سے زیادہ مشقت ماں کرتی ہے۔ ایک ماں ہی ہے جو اپنے بیٹے کا گھر آنے کا انتظار کرتی ہے۔ ایک ماں ہی ہے جو بے چین رہتی ہے اور اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کا لال گھر واپس نہ آ جائے۔ ایک وقت تھا جب ہمیں ہماری ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم باقی سب کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، پوری دنیا کے لیے کچھ نہیں تھے، ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری ماں کے لیے ہم پوری دنیا تھے۔ یہ ایک ماں کی ہستی ہی ہے جو اتنی بے غرض محبت کرتی ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد ایک ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد سے اتنی بے غرض محبت کرتی ہے۔ ایک ماں ہی ہے جو اتنی فکر کرتی ہے، بار بار اپنے اولاد سے پوچھتی ہے کہ تم نے کھانا کھایا۔ ایک ماں ہی ہے جس میں اتنا احساس ہوتا ہے، جس میں اتنی بے غرض محبت ہوتی ہے، جس کو اتنی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہستی ماں کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اور پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا۔ زندگی جیسے رک سی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن ایک ماں ہے جو دوبارہ نہیں ملتی۔ اپنی ماں کی قدر کریں، اپنی ماں کا خیال رکھیں، اپنی ماں کو وقت دیں، ان سے بات کریں،
کیونکہ ابھی وہ آپ کی زندگی میں ہیں، کل جب وہ نہیں ہوں گے تو آج میں یہاں کھڑا ہوں، جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. اور ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا. تو جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کی اولادوں پر ہمیشہ سلامت رکھے، اور جن کی مائیں چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے. کیونکہ ایسا ہے کہ جب آپ کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو وہ سننا لگتا ہے، لیکن جب خود کی ماں کی موت کی خبر آتی ہے تو وہ موت کو دیکھنے کے برابر لگتا ہے. اپنی ماں کی قدر کریں، بہت قدر کریں. ہی خوبصورت جو ہے وہ تذکرہ آپ نے کیا ماں کے حوالے سے، اور مجھے لگتا ہے اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. اور جو ہے وہ پلیز بالکل ہمارے پاس جب ہماری ماں ہمارے ساتھ ہیں، جن کی ہیں، زندہ ہیں، ہمیں قدر نہیں ہوتی، اور حقیقت ہے ہم وقت نہیں دیتے. اور سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے، ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ اور اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. سب سے گندی چیز بھی ہے اور سب سے فائدے مند چیز بھی ہے مجھے لگتا ہے. کیونکہ میں اپنے آس پاس جو دیکھتی ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہم خود کر جاتے ہیں اور مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، تو مجھے بعد میں بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار میرے ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور میں موبائل میں لگی ہوں، ریلز دیکھ رہی ہوں، یہ کیا ہے. تو الحمدللہ میں نے تو اس پر کام کیا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں ان کے ساتھ، اور بزی بھی ہوتی ہوں اگر تو وقت نکال کر جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، کبھی ان کی سن لیتی ہوں، کبھی اپنی سنا دیتی ہوں. تو سب سے خوبصورت چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی عزت کریں پلیز. کیونکہ ہم لوگ جانے انجانے میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں. اگر وہ ہم سے پیار سے پوچھنے بھی آتے ہیں کہ اگر کھانا کھانا ہے تمہیں، تو ہم نہیں کھانا ہمیں ابھی ایسے. تو یہ چیزیں رینڈم سامنے آس پاس آنکھوں کے چل رہی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اکثر یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم تو خیر پھر بڑے ہو گئے. تو پلیز ان سے پیار سے بات کریں، کیونکہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو ماں باپ میں کہتی ہوں بہت بڑی دولت ہیں، اور اس سے مخلص رشتہ یقین کریں کچھ نہیں ہے اس دنیا میں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے بھی آزمایا ہے، اور آپ سب شاید جتنے دیکھنے والے ہوں گے انہوں نے بھی دنیا میں بہت کچھ آزمایا ہوگا. ماں باپ سے بڑا مخلص مجھے لگتا ہے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ واحد دو ہستی ہیں جو آپ سے مخلص ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے، صحت اور تندرستی والی. آمین آمین. اور آپ کی امی کے درجات بلند کریں. آمین. عمر اللہ جو ہے وہ صبر دے. آمین. اور جی السلام علیکم گوہر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. بڑا لاجواب موضوع اور بڑا اہم موضوع پہ آج جو ہے یہ پروگرام ہو رہا ہے. مجھے حضور علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے دے، میں نماز چھوڑ کے والدہ کے پاس جاؤں، ان کی بات سنوں. کیا امپورٹنس ہے، حضور نے کیا امپورٹنس بتائی ہے والدہ کی. بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ غنی. ہاں ہمارے ساتھ شاز بھائی بھی ہیں. السلام علیکم شاز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو عمر نے چھیڑا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی بڑی ضرورت تھی کہیں نہ کہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ماں کے لیے؟ میں تو عمر بھائی کی آنکھوں سے جو آنسو جی میں بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین، اور اعلیٰ درجات ان کو نصیب فرمائے.
ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں صحابی ہیں ان کی جان نہیں نکلنی، صحابی رسول جان نہیں نکلنی، سقراط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ اس کی والدہ زندہ ہے؟ کہ جی وہ زندہ ہیں لیکن ناراض ہیں ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا جائے انہیں، وہ آئیں۔ کیا معاملات ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، مفہوم ہے، اور مجھے امپورٹنس نہیں دیتے تھے، میں ان سے سخت ناراض ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاف کر دو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ کہا میں نہیں کروں گی۔ کہا اچھا نہیں کرو گی تو صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ میں ڈالنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا لخت جگر ہے، آپ میرے سامنے کسے آگ میں ڈالیں؟ تو کہا اگر آپ معاف نہیں کریں گی تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا، تو ان کی جان نکلی۔ صحابی رسول نبی علیہ السلام موجود ہیں، تو ماں کا تو بہت بڑا درجہ۔ شاذ بھائی بالکل آپ نے بڑی ویسی بات کی ہے، ماں کا واقعی میں کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آج میری والدہ میرے ساتھ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں میں سب کچھ نچھاور کر دیتا، سب کچھ، کیونکہ ہم جتنا بھی کر لیں اپنے ماں باپ کے لیے، جتنا بھی کر لیں، ان کی ایک رات کی جو بے چینی ہوتی ہے نا، اس کا ناخون برابر بھی ہم ان کا حساب نہیں دے سکتے۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ماں خاص طور پہ، اور کیونکہ ماں باپ یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کی ایک جو محبت ہوتی ہے، جو ایک مخلصی ہوتی ہے، خالص محبت ہوتی ہے، جو خالص محبت ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی ہی ہوتی ہے۔ اور ماں کی ممتا کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو قدر کریں، خیال رکھیں، خدمت کریں جتنی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور وقت، ارسلہ نے جیسے بتایا کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں اتنے بزی ہوتے ہیں، موبائل فون ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہماری امی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں بات کریں کہ ہم، اور وہ بیچ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2-4 باتیں کہہ دیتی ہیں اور ہم سنتے بھی نہیں ہیں، اور ہوں سر ہلا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے۔ تو یہ نہ کریں، یہ آپ اپنے ماں باپ کو وقت دیں، بس میں تو اتنا ہی کہوں گا۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے